ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کے فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ تیمم ہے. تیمم لغت کے اعتبار سے نیت کرنے، قصد کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کی یہ ہے کہ بعض جگہوں پر ایک مخصوص عمل انجام دینا مخصوص کیفیت کے ساتھ. یہ عمل وضو اور غسل کی جگہ لے سکتا ہو. اس عمل کو قربتاً اللہ بجا لایا جائے، اسے تیمم کہتے ہیں. کیونکہ انسان جب تیمم کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کا ارادہ کرتا ہے جن پہ تیمم کیا جا سکے، کیونکہ یہاں پہ قصد ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اسے تیمم کہتے ہیں. تیمم میں یہ عمل وضو اور غسل کی جگہ لے سکتا ہے. اس عمل کو تیمم کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل بھی خداوند متعال کا فضل اور احسان ہے. اللہ نے ہماری سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو اور غسل کے بدلے اس عمل کو قرار دیا ہے کہ جہاں پر اگر انسان وضو نہ کر سکے، غسل نہ کر سکے، تو کیا ان عبادتوں سے محروم رہ جائے، اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائے؟ نہیں. شریعت نے اس کے لیے ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس ذریعے سے وضو کر کے اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے اس ثواب کو حاصل کرو. یعنی یہ ثواب تمہارے ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے. کتنا بڑا لطف ہے خداوند متعال کا. وضو اور تیمم کہاں پر کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا اگر ایک ہم مختصر سا جواب دینا چاہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پانی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو وہاں پہ آپ وضو کے بدلے میں تیمم کریں، اور اگر آپ پہ غسل واجب ہو چکا تھا تو غسل کے بدلے میں تیمم کریں. آپ ایسی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں جس کے لیے وضو یا غسل شرط ہے اور آپ پانی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ ان وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کر لیں. یہ مختصر جواب. اگر آپ اس کی تفصیل بیان کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ پانی بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہے، تلاش کر کر کے آپ تھک گئے ہیں، نماز کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، پانی بھی نہیں ہے. ابھی آپ کیا کریں؟ کیا نماز کے ثواب سے محروم رہیں؟ نہیں، وہاں پہ آپ تیمم کر لیں. جہاں پانی نہ ہو تیمم کر لیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی تو ہے، موجود ہے، لیکن ہماری دسترسی نہیں ہے اس پر، ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے. میرے سامنے کنواں ہے، پانی ہے اس میں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اس پانی کو نکال سکوں. آپ گویا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، اور کنویں کے اندر پانی ہونے کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے لیے یہ فائدہ تب ہو سکتا تھا جب میں اسے حاصل کر سکتا تھا. پانی تو ہے لیکن دسترسی نہیں ہے، میں اسے حاصل نہیں کر سکتا. یا پانی بھی ہے کنویں میں اور ڈول وغیرہ بھی ہے، لیکن وہ
کسی اور کا ہے، وہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے، پیسے اتنے لے رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اور گویا کہ میری دسترسی نہیں ہے اس پر. یہ پانی تو ہے، لیکن خطرہ ہے کہ میں اگر وہاں نکالنے جاؤں گا تو شاید خود گر کے جاؤں، میری جان کا خطرہ ہے، ڈوب کے مر جاؤں، میرے لیے نقصان دہ ہو. یعنی خود وضو کرنا نقصان دہ نہیں ہے، پانی نقصان دہ نہیں ہے، وہاں جا کے نکالنا میرے لیے نقصان دہ ہے. پانی تو ہے لیکن میری دسترسی نہیں ہے، ایسے پانی کا میرے لیے فائدہ نہیں ہے. اب مجھے وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کر لینا چاہیے. یہ ہے کہ پانی ہے لیکن میری دسترسی میں نہیں ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی ہے لیکن رکاوٹ ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا. کیسے استعمال نہیں کر سکتا؟ اس طرح کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں میرے لیے مضر ہے، یہ بیماری بڑھ جائے گی پانی کے استعمال سے. ڈاکٹر نے مجھے منع کیا آپ پانی استعمال نہ کریں. اب پانی ہے لیکن میں استعمال نہیں کر سکتا، تو یہاں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تیمم کر لوں. پانی ہے لیکن اگر میں نے اس پانی کو استعمال کیا تو جو میری بیماری جلدی ٹھیک ہونی تھی یہ دیر میں جا کے ٹھیک ہوگی، دورانیہ بیماری کا بڑھ جائے گا. ہے کیونکہ تمہارے لیے سختی ہے، پریشانی ہے، لہٰذا خدا تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا. یہاں پہ آپ وضو کی بجائے تیمم کر لیں جہاں پہ نقصان ہو. پانی ہے لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہے. اب یہ تھوڑا سا پانی یا تو میں اپنی پینے کے لیے استعمال کروں، ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پانی ہے، اب مجھے پیاس بھی لگے گی، میں اپنے پینے کے لیے استعمال کروں اسے یا وضو کے لیے استعمال کروں، تو جان کی حفاظت اہم ہے. لہٰذا خدا تمہاری جان نہیں چاہتا. وہاں پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ پانی پینے کے لیے استعمال کرو اور وضو کی بجائے تیمم کر لو. یہاں اگر پانی بھی ہے، پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ یا میں اسے طہارت کے لیے استعمال کروں، جسم نجس ہے یا اسے پاک کرنے کے لیے استعمال کروں، یا لباس کپڑے نجس ہیں اسے پاک کرنے کے لیے استعمال کروں، یا وضو کے لیے استعمال کروں. دیکھیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. بدن اگر نجس ہو تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کپڑے اگر نجس ہوں اس کا دوسرے اگر نہ ہوں، دوسرے ہیں تو یہاں یہ مسئلہ ہی ختم ہے. ایک ہی کپڑا ہے جو نجس ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بغیر لباس کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے اگر جب ہے بھی. لہٰذا آپ اس پانی کو اس کے پاک کرنے کے لیے استعمال کریں، اور خود وضو کا کیونکہ بدل ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل لے سکتا ہے، لہٰذا آپ وضو کی بجائے تیمم کر لیں اور اس پانی کو طہارت کے لیے استعمال کر دیں. یہاں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. پانی ہے، میرے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت تنگ ہے. خدا نخواستہ کوئی نماز صبح کے لیے اتنی دیر سے اٹھا کے دیکھا کہ اب تو سورج طلوع ہونے والا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، کیا کرے؟ اب اگر یہ جائے وہاں تک جا کے وضو کرے، یہ 2 منٹ جو بچے ہیں یہ تو وضو میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا یہاں تیمم کر کے نماز پڑھ لے. ان جگہوں پہ تیمم وضو کی جگہ لے لیتا ہے، اور یہ فضیلت ہے اسلام کی کہ اس نے مٹی کو، خاک کو پاک بنایا ہے اور پاک کرنے والا بنایا ہے. خود بھی پاک ہے اور انسان کو پاک کر کے اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایسے عمل کو انجام دے سکے جو عبادت ہے، جس کے لیے وضو وغیرہ شرط تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معروف اور مشہور حدیث جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے میرے لیے زمین کو پاک
پاک کرنے والا اور سجدے کی جگہ بنایا ہے. میں زمین میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں، اور یہ زمین میرے لیے طہارت کا، پاک کرنے کا وسیلہ ہے. یہاں پہ وضو کی بجائے، غسل کی بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کن چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے؟ تیمم مٹی پہ کیا جا سکتا ہے، ریت پہ، پتھروں پہ، کنکریوں پہ. لیکن یہ ہو کہ ان پہ اتنی گرد و غبار ہو کہ جب میں وہاں پہ ہاتھ لگاؤں تو میرے ہاتھوں پہ کچھ گرد و غبار آ جائے. ایسے نہیں پتھر ہے بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے، ہاتھ لگانے سے پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے اسے ہاتھ لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے. نہیں، تھوڑی سی معمولی سی گرد و غبار ہو کے جب وہاں پہ ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھوں پہ کچھ اثر ہو، پھر اس سے تیمم کیا جائے. ان چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ خود پاک ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی مٹی، کوئی زمین خود نجس ہے، اب میں وہاں جا کے تیمم نہیں کر سکتا. وہ جو خود نجس ہے مجھے کس طرح پاک کرے گی؟ شرط یہ کہ وہ خود پاک ہو، اور یہ کہ مباح ہو. سنیے، دوسروں کی زمین ہے، انہوں کی اجازت نہیں ہے، بالکل وضو کی طرح ہے. وضو کے لیے جس طرح تھا کہ مکان پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، لہٰذا تیمم میں بھی ایسے ہے کہ وہ جگہ، وہ چیز جہاں پہ، جس پہ میں تیمم کر رہا ہوں، وہ مباح ہونی چاہیے، میں اسے استعمال کر سکوں، میرے لیے ممنوع نہ ہو. کسی دوسرے کی ہے تو اس کی اجازت ہو، یا کم از کم یہ ہے کہ میں نہ جانتا ہوں کہ اس کی اجازت ہے یا نہیں. اگر مجھے پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو میں اسی جگہ پہ تیمم نہیں کر سکتا. تیمم میں شرائط ہیں. تیمم کرنے والا نیت سے تیمم کرے، نیت کرے کہ میں اس عمل کو، کیونکہ یہ عبادت ہے، انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. جس طرح وضو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے تھا، اسی طرح یہ عمل بھی عبادت ہے، اس میں نیت شرط ہے. اس نیت سے اس عمل کو انجام دیا جائے تو یہ وضو اور غسل کی جگہ لے سکتا ہے. تو تیمم کرنے والا اس نیت سے اس عمل کو انجام دے. اس کی بقیہ شرائط میں جس چیز پہ تیمم کیا جا رہا ہے، ہم نے عرض کیا کہ وہ پاک ہو، مباح ہو، تھوڑا سا اس پہ گرد وغیرہ ہو، گرد غبار ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے تیمم کیا جا سکے. کیفیت تیمم کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو وہ چیز آپ کے سامنے ہو جس پہ آپ نے تیمم کرنا ہے. نیت کرنے کہ آپ تیمم کس کے بدلے میں کر رہے ہیں، وضو کے بدلے میں، غسل کے بدلے میں. میں یہ تیمم کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ باہم اس جگہ پہ لگائیں جہاں پہ تیمم، اس چیز پہ لگائیں جہاں پہ تیمم درست ہو، جس پہ تیمم کیا جا سکتا ہو. ایک ساتھ آپ نے مٹی پہ لگایا. اب دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ہتھیلیوں پہ ظاہر کہ گرد و غبار آ گئی ہے، شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ آ گئی ہو، تو تھوڑا سا انہیں ہلائیں تاکہ جو اضافی گرد و غبار ہے وہ دور ہو جائے. یہ عمل البتہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اتنا بھی نہ ہلائیں کہ جو پورا لگا تھا وہ پورا صاف ہو جائے، گویا کہ آپ نے لگایا ہی نہیں ہے. تو پہلا یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ زمین پہ لگائیں. پھر ان ہتھیلیوں کو آپ پیشانی اور اس کے اطراف کی جگہوں پر مس کریں. اس طرح کے اوپر سے نیچے لے آئیں، پیشانی اور اطراف کی جگہیں مس ہو جائیں. جس طرح وضو میں ہوتا ہے کہ پیشانی کی جگہ وہی ہے کہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، اس سے لے کر آنکھوں کی آبرو تک، یہ آنکھوں کے اوپر جو بال ہیں وہاں تک آپ لے آئیں. یہ واجب ہے. اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی مس کر دیں.
پوری پیشانی کو اطراف کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں سے اوپر سے نیچے مس کریں. یہ دوسرا. اور تیسرا عمل یہ انجام دینا ہے کہ ان ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیریں. ہتھیلیوں کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر پشت پر پھیریں مکمل، اور پھر دائیں کو بائیں پر پھیریں مکمل طور پر. جب آپ یہ عمل انجام دے دیں گے تو یہ تیمم پورا ہوا، اور اسے تیمم کہا جاتا ہے. دونوں ہاتھوں کو ایسی چیز پہ لگانا جس پہ تیمم کیا جا سکتا ہو، ایک ساتھ پیشانی پر مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کی پشت کا ایک دوسرے سے مسح کرنا، یہ عمل تیمم کہلاتا ہے. نیت کے ساتھ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ لے لیتا ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ کیفیت میں ترتیب کو مد نظر رکھا جائے. یعنی پہلے ہاتھوں کو زمین پہ لگانا ہے، پھر پیشانی کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ کی پشت کا مسح کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ترتیب شرط ہے. اور پیشانی اور ہاتھوں میں بھی اوپر سے نیچے لانا شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھوں کے ابروں سے لے کر اوپر کی طرف مسح کریں، یا ہاتھوں میں انگلیوں کے سروں سے لے کر اوپر کی طرف مسح کریں. نہیں، بلکہ اوپر سے نیچے لے آنا ہے. جس طرح وضو میں آپ کرتے ہیں کہ ہاتھ کو کس طرح دھوتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اس طرح مسح کرنا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے. اس میں موالات بھی شرط ہے. یعنی ایک عمل کو انجام دینے کے بعد فوراً دوسرا، اتنا فاصلہ نہ دیں پھر ہاتھوں کو مسح کریں. نہیں، جس طرح وضو میں موالات شرط ہے کہ ایک عضو کے مسح کرنے کے بعد دھونے کے بعد دوسرا دھویا جاتا ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں دیا جاتا عام طور پر. یعنی ایک عمل ختم کرنے کے بعد، ایک مسح کرنے کے بعد دوسرا عمل انجام دینا ہے. یہاں بھی بغیر فاصلے کے ان اعمال کو انجام دینا ہے. ترتیب، پھر موالات، اور یہ کہ ان عمل کو خود انجام دینا ہے. اس عمل کو سنیے کہ تیمم میں نے کرنا ہے، میں آرام سے بیٹھ جاؤں، کوئی دوسرا آ کے زمین پہ ہاتھ لگا کے میرے پیشانی کو مسح کرے، میرے ہاتھوں کا مسح کرے، نہیں ہو سکتا. عبادت ہے مباشرتاً، خود میں نے مستقیماً انجام دینی ہے، بلا واسطہ، واسطے کے ذریعے سے نہیں ہے. وضو کوئی دوسرا آ کے میرا چہرہ دھلائے، ہاتھ دھلائے، نہیں ہو سکتا. تیمم بھی خود انجام دینا ہے، میں نے خود نے انجام دینا ہے، تو مجھے یہ عمل خود ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا آ کے اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا. یہ کیفیت کے حوالے سے شرط ہے. تیمم کرنے والا نیت کرے، جس چیز پہ تیمم کیا جا رہا ہے اس کی یہ شرائط ہیں، اور خود کیفیت تیمم میں ترتیب، موالات اور مباشرت یہ شرط ہے. کیفیت تیمم کے بعد احکام تیمم آتے ہیں کہ حکم کیا ہے تیمم کا. تیمم میں جو مسئلے درپیش آتے ہیں ان کا شریعت میں حکم کیا ہے. تیمم میں لازمی ہے کہ جب آپ مسح کر رہے ہیں پیشانی کا تو مکمل طور پر مسح کریں. ایسا نہیں ہو کہ ایک حصے کو چھوڑ دیں. اگر جانتے بوجھتے عمدن یا نہ جانتے ہوئے پیشانی کا کوئی حصہ مسح سے رہ جائے، تیمم نہیں ہوگا. اور اسی طرح ہاتھ کے پشت کا جب آپ نے مسح کرنا ہے تو یہ مکمل طور پر ہو جائے، کوئی حصہ خالی نہ رہنے پائے. جس طرح وضو میں آپ جب دھوتے ہیں تو مکمل طور پر، کامل طور پر دھوتے ہیں، کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہتا. یہاں بھی مسح کرتے ہوئے پوری پیشانی کا مسح کیا جائے اور ہاتھوں کی پشت کا پورے کا مسح کیا جائے. آپ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ جو مقدار بتائی گئی ہے اسے بڑھ کر اضافی مقدار کا بھی مسح کر لیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ جو مقدار لازمی تھی اس کا مسح کیا جا چکا ہے. اس اطمینان پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا اضافی حصے کا بھی مسح کر لیں.
تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اس حصے کا جو ہم پہ لازمی تھا مسح کر لیا ہے۔ شک کا کیا حکم ہے تیمم میں، کہ اگر کوئی تیمم میں شک کرنے لگے تو کیا کرے؟ شک کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے تیمم کیا ہے یا نہیں کیا، اب کیونکہ میں نے کوئی ایسا عمل انجام دینا ہے جس میں طہارت شرط ہے، یہ طہارت میرے لیے اطمینان ہونا چاہیے، مجھے اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے طہارت کر لی ہے، لہٰذا اگر شک ہے پتہ نہیں میں نے تیمم کیا ہے یا نہیں کیا، تو میرا وظیفہ یہی ہے کہ میں تیمم کر لوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے تیمم کر لیا ہے، پھر ایسے عمل کو انجام دوں جس کے لیے طہارت شرط ہے۔ بالکل وضو کی طرح کہ جب میں شک کرنے لگوں کہ وضو کیا ہے یا نہیں کیا تو مجھے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ طہارت شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر میں نے تیمم کر لیا پھر شک کرنے لگوں کہ نہیں صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، اب اگر میں مسائل کو جانتا ہوں، طریقہ کار کو جانتا ہوں، تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کس طرح انجام دینا ہے، شریعت نے اس کی کیفیت کیا بتائی ہے، میں جانتا بھی ہوں، اور جب میں تیمم کر رہا تھا تو توجہ بھی کر رہا تھا، متوجہ تھا کہ اب میں پیشانی کا مسح کر رہا ہوں، اس طرح کرنا ہے، اسی طرح کر رہا ہوں ہاتھوں کا مسح۔ اب عمل ختم ہونے کے بعد شک کرنے لگوں تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کا اب کوئی حکم نہیں ہے، یعنی آپ کا تیمم صحیح ہے، آپ ایسا عمل انجام دے سکتے ہیں جس کے لیے تیمم یعنی طہارت شرط تھی۔ اگر اثناء تیمم میں، تیمم کے دوران مجھے شک ہونے لگے، اب میں پیشانی کا مسح کر رہا ہوں، شک کرنے لگوں کہ میں نے ہاتھ زمین پہ صحیح لگائے تھے یا نہیں لگائے تھے، میں ہاتھوں کی پشت کا مسح کر رہا ہوں، اب میں شک کرنے لگوں کہ پیشانی کا مسح صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، اب عمل کے دوران ہے، ابھی تیمم مکمل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر فقہا یہی فرماتے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ اس عمل کو انجام دوں۔ میں پھر سے، اگر پیشانی کا مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پہ لگانے، صحیح لگانے کے لیے شک ہو تو لہٰذا آئیں آپ دوبارہ لگائیں، اگر ہاتھوں کا مسح کرتے ہوئے پیشانی کے مسح کے بارے میں شک ہو دوبارہ پیشانی کا مسح کر لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ نے عمل کو صحیح انجام دیا ہے۔ جس شخص کا وظیفہ تیمم ہے، یعنی اس کے پاس کوئی عذر ہے یا پانی نہیں ہے، پانی ہے کوئی رکاوٹ ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اسے یقین ہے، اطمینان ہے کہ جتنا میرے پاس وقت ہے آخر تک مجھے یہ عذر پیش رہے گا، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اس کے لیے پانی کا استعمال مضر ہے، اسے یقین ہے کہ آخر وقت تک مجھے شفا نہیں مل پائے گی، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ یعنی آخری وقت پہنچنے سے پہلے ہی تیمم کر لے اور عبادت کو انجام دے دے۔ البتہ اگر خدا خواستہ، خدا نے چاہا، خدا نے اسے شفا دے دی، اس کا وہ عذر ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا پانی مل گیا، پانی کا استعمال مضر تھا اللہ نے شفا دے دی، ضرر ختم ہو گیا اور وقت ابھی باقی ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وضو یا غسل کر کے نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اسے کیونکہ یقین تھا نہیں ملے گا لہٰذا اس کے لیے یہ اجازت دی گئی کہ وہ آخر وقت سے پہلے ہی تیمم کر کے نماز کو انجام دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ مجھے احتمال ہے کہ یہ عذر ختم ہو جائے گا، پانی ابھی نہیں ہے پانی مل جائے گا، یہ عذر ہے عذر ختم ہو جائے گا، اب میرا وظیفہ یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں صبر کروں، آخر وقت کا انتظار کروں، اگر وہ میرا عذر ختم ہو جاتا ہے اور مجھے توفیق ہو جاتی ہے کہ وضو یا غسل کر کے نماز انجام دوں تو نور علی نور، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر اس وقت تیمم کر کے مجھے وہ عبادت انجام دینی ہے۔
جو تیمم وضو کے بجائے کیا جا رہا ہے یا غسل کے بدلے کیے جا رہا ہے، طریقہ اس کا یہی ہے۔ اگرچہ غسل کے بدلے میں جو تیمم کیا جا رہا ہے اس میں احتیاط یہی ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھوں کو زمین پہ لگایا جائے، 1 مرتبہ ہاتھوں کو زمین پہ لگا کے پیشانی کا مسح کیا جائے، پھر دوبارہ لگا کے ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ یہ احتیاط کے نزدیک ہے، اس طرح کیا جائے، وگرنہ طریقہ وہی ہے کہ ہاتھوں کو لگانا ہے، پیشانی کو مسح کرنا ہے، ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ جو تیمم وضو کے بدلے کیا جا رہا ہے اس کے مبطلات، یعنی کس طرح یہ تیمم باطل ہو جائے گا، بالکل وہی چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کرتی تھی۔ یعنی اس تیمم کے بعد اگر نیند آ جائے یہ تیمم باطل ہو گیا۔ اب دوبارہ عمل انجام دینے کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا وظیفہ تیمم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ تیمم دوبارہ کریں گے اور اس عمل کو انجام دیں گے۔ غسل کے لیے جو آپ نے غسل انجام دیا ہے اس کے مبطلات بھی وہی ہیں جو غسل کے مبطلات ہیں۔ جو چیزیں غسل کو باطل کرتی ہیں وہ اس تیمم کو بھی باطل کرتی ہیں جو غسل کے بدلے انجام دیا جائے۔ جب آپ نے ایک عذر کی وجہ سے تیمم کیا وضو کے بجائے یا غسل کے بجائے، اب اگر یہ عذر ختم ہو گیا، جیسے ہی عذر ختم ہوا آپ کا تیمم باطل ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عذر باطل ہو گیا ہے تو اب ہم انتظار میں رہیں کہ جب تک مبطلات وضو توڑنے والی چیزیں یا غسل توڑنے والی چیزیں آتی ہیں اس وقت تک صحیح ہے۔ نہیں، جیسے عذر ختم ہوا، پانی نہیں تھا، پانی مل گیا، آپ کا تیمم ختم۔ اب جب آپ نے عبادت انجام دینی ہے تو وضو کر کے پانی کے ساتھ یا غسل کر کے انجام دینی ہے۔ جیسے عذر ختم ہوا، یہ وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے جو تیمم کیا گیا تھا وہ تیمم بھی باطل ہو گیا۔ ایک شخص کا وظیفہ تھا کہ وہ تیمم کرے غسل کے بدلے، اس نے غسل کے بدلے میں تیمم کیا ہے۔ اب اگر یہ غسل جنابت ہے تو وہی جو غسل کے احکام میں بیان ہوا کہ غسل جنابت میں وضو کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وضو نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں بھی وہی ایک تیمم جو غسل کے لیے کیا گیا ہے کافی ہے۔ لیکن اگر غسل کا سبب کوئی اور چیز تھی تو وہاں ایسی عبادت انجام دینے کے لیے جس میں وضو طہارت شرط ہے، ایک تیمم اس غسل کے لیے کرنا پڑے گا اور دوسرا تیمم اس وضو کے لیے کرنا پڑے گا تاکہ انسان طہارت کی حالت میں وہ عبادت انجام دے سکے۔ جہاں وضو شرط ہے غسل کے علاوہ، وہاں غسل کے بدلے میں بھی تیمم کیا جائے گا اور وضو کے بدلے میں بھی تیمم کیا جائے گا۔ شریعت اسلام نے ہمارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ ہمیں ثواب حاصل کرنے کے موقع دیے ہیں، موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آسانی سے اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس عظیم ثواب سے ہم محروم نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.